اس کو بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ، مطلب دیکھیے کوئی چیز اجر دے رہی ہے تو پھر اس کے لیے کچھ کرنا ہی پڑے گا آپ، مطلب وہ چیز ڈیمانڈ کرتی ہے آپ کو کہ آپ اتنا ڈیڈیکیشن دو تو پھر اجر لو. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص فجر کی نماز پڑھے پھر اسی جگہ بیٹھے ذکر و اذکار کرے اس کے بعد اشراق پڑھے تو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. یہ صحیح روایت ہے. اب اللہ کے رسول اول وقت میں پڑھتے تھے فجر، تو کسی اہل حدیث مسجد میں جا کے آپ نے فجر پڑھ کے اب بیٹھے تو 1.25 گھنٹہ لگ جاتا بعد میں، اور ذکر و اذکار کرنا ہے پورا ٹائم. اب ذکر و اذکار میں تلاوت قرآن ہو سکتی ہے، فجر کے بعد کے اذکار وہ سب ہے. اس کے بعد پھر کھڑے رہ کر آپ کو 2 کر کے آپ 8 یا 12 یا کچھ علماء نے اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے، تو آپ پڑھیں گے تو اجر اتنا ہے. وہ جو ڈیڈیکیشن لگتا ہے اتنے 2 گھنٹے کے لیے وہ لانا بھی ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، بہت مشکل ہوتا. کر کے دیکھو تو اتنا اجر کی بات ہو رہی نا تو اس کے لیے اتنا ڈیڈیکیشن. تو اب یہاں 80 سال کی بات ہو رہی تو بہت ڈیڈیکیشن ڈیمانڈ ہے. اور رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ مغرب ہوتی ہے رات شروع ہوگی، عشاء کے بعد نہیں ہوتی رات. سورج غروب ہوگی آپ کی رات چالو ہوگی اور طلوع فجر پہ رات ختم ہوگی. سحر کا آخری وقت مطلب رات کا خاتمہ، اب دن شروع ہو رہا. تو اتنا کرے تو 80 ایئرس. تو آپ بانٹیے رات کو. حتیٰ کہ وہ عورتیں جو نماز نہیں پڑھتی روزہ نہیں رکھتی وہ بھی اس رات کو منائیں گی، وہ باقی سب کریں گی. کیا کیا کر سکتے ہیں اس رات میں؟ اس رات کے اندر ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، توبہ اور استغفار کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت سے دعائیں کر سکتے ہیں، دوسری عورتوں کی تھوڑی مدد کر سکتے ہیں جو نماز روزہ کر رہی ہے، ان کے لیے ایک سپورٹنگ پول بن جاتا، تم تھوڑا یہ کر لو ہم تھوڑا مینیج کرتے ہیں. صدقات اور خیرات کر سکتی اس رات. وہ بہت ساری چیزیں جو اس کے لیے بھی کرنے کے لیے وہاں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ خالی اندر ہمارا کیا، ہمارا کچھ بھی نہیں، سب کا ہے، سب فائدہ اٹھاؤ اس کا. دعا کر سکتی جو اس رات کی خاص دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ ہے کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا، اللہم انک عفو تو معاف کرنے والا، تحب العفو اور معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی مجھے معاف کر دے. اور مغفرت میں اور عفو میں کیا فرق ہے معلوم آپ کو؟ مغفرت کر دی اللہ نے اور عفو کر دیا. مغفرت اور عفو میں فرق یہ کہ مغفرت میں گناہ لکھا ہوا ہوں گا لیکن سزا نہیں ملیں گے، عفو میں سیدھا اللہ مٹا دیتا ہو، دکھتا بھی نہیں اس کے اندر لکھا ہوا. یہ فرق ہے. اللہ نے مغفرت کر دی اور اس کو معاف کر دیا اس کے اندر. عفو جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس جیسا اللہ نے میری مغفرت کر دی کو بولیں گا، اس کا معنی ہے گناہ لکھا ہوا رہیں گا لیکن اللہ بولیں گا معاف کر دو اس کو. تو لکھا ہوا تو ہے لیکن معافی ملیں گے. عفو کا معنی کیا ہے؟ مٹائی دیا جائے گا رجسٹر سے، ہے ہی نہیں لکھا ہوا آپ کے نام سے. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ اللہم انک عفو تو بلف تو مسن کرتا عفو مجھے معاف کر دیا، مطلب مٹائی دے اس کو. سن لیس مطلب لکھا ہوا بھی نہیں ہے، صرف معافی نہیں مل رہی، گناہ کو اس میں سے رجسٹر سے ہٹا دیا جاتا. یہ کام دنیا میں نہیں ہو سکتا. آپ کو پتا ہے قانونی اعتبار سے جب ایک قلم لکھ دی جاتی ہے آپ کے نام سے ہمیشہ کے لیے لکھی ہوئی رہتی ہو. کاش بھی ہو گئی کمپلین تو وہ لکھا ہوا مٹا نہیں سکتے آپ، اس کو لکھا ہوا ہی رہتا ہوں. سمجھ رہے آپ؟ تو یہاں تو ختم ہی ہوگا، رجسٹریج ختم، آف ختم. تم پورے معلوم ہی نہیں کس کو کیا ہے، کسی کو دکھنے والا ہی نہیں کیا ہے تمہارے پاس، فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوا کیا ہے، چونکہ آپ پورا وائپ آؤٹ ہو گیا آپ کے گناہ. یہ ہے فائدہ. تو یہ رات میں ہے وہ فضیلت، اس لیے دعا کی جا رہی ہے. عفو کی، عفو مغفرت کی نہیں بات ہو رہی، عفو کی بات ہو رہی، سیدھا مٹا دینے کی، ختم ہی کر دیجیے اللہ اس کو. تو یہ رات میں ہے وہ پاور. اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اپنے بندوں کو. اللہ دھکے دھکے پہ معافی کرنا چاہتا ہے، بس اس کو معافی مل جائے، معافی مل جائے. کچھ نہیں تو آخر وقت تو کلمہ پڑھ کے آ جا، بس معافی کر دوں گا. تو بس معاف کرنا ہے، اللہ کا کام ہی ہے کہ اس مجھے معاف کرنا ہے. اب ہم لوگ اگر اس کو فائدہ نہیں اٹھایا تو کیسا ہوں گا. تو مغرب کی نماز ہوئی، مغرب کی نماز کے بعد تلاوت قرآن کا پلان کرو. چلو مغرب کی بات نہیں، چونکہ عشاء میں قرآن سننا ہی ہے تو مغرب کے بعد توبہ استغفار اللہم انک عفو صدقہ اور خیرات یہاں سے شروع کرو. دن کو تھوڑا سا صلہ رحمی کر لو، ٹھیک ہے. پھر رات کا کچھ حصہ ہوا قرآن سن کے آئے، اس کے بعد تھوڑا سا کسی کی تقریر وغیرہ سن لی، چونکہ آدمی ایک ساتھ ایک کام نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد رات اسحار، رات کا استغفار کی فضیلت، استغفار کی، دعائیں کی. پھر قیام اللیل اگر کر سکتے کیجیے، تہجد تراویح مطلب وہ آپ نے کیا. اس کے جو یہ سب ایسا پلان کرو نا، اس کو اتنی دیر یہ اتنی دیر اتنی دیر اتنی دیر ایسا فجر تک ہارڈلی 7 to 8 hours سے زیادہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ. تو پلان کرنا یاد رکھیے. تو یہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یاد رکھیے. اب